ویلکم بیک ٹو اسٹوڈیو ون، جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے بریک سے ذرا سے پہلے، میرے مہمان ہیں بنگش صاحب اور کامران صاحب، اور ہم ان سے بات کر رہے تھے اسلامک اسٹیٹ پہ. تو جہاں پہ ہم نے بات چھوڑی تھی بریک سے پہلے، اب آپ نے پانی پی لیا، تازہ دم ہو گیا، دوبارہ سے وہاں سے بات شروع کیجئے، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے تھے فریم ورک کی بات ہو رہی تھی. جی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ اسوہ حسنہ کی بات کر رہے ہیں وہ ہیں، لیکن وہ جنرل پرنسپلز ہیں. ٹھیک ہے، ان الحکم الا للہ، انہیں بتائیں، ان الحکم الا للہ. ٹھیک ہے، اور جو ہے الحکم الا اللہ، جی جو بھی ہے آپ اس کو جو ہے اپنا صحیح وہ کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے، جو کسی کا تلفظ ٹھیک ہے، کسی کا نہیں ہے، غلطی اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا جو ہے ایک اور آیت ہے کہ جی وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جی those who do not rule by what Allah has revealed they are kuffar. ٹھیک ہے، یہ جنرل پرنسپلز ہیں، ان سے ہر دور میں اس کی جو سوشل ریالٹیز ہیں، جو ٹیمپورل ریالٹیز ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے دوبارہ اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہوا ہے، یہ ہماری پوری جو تاریخ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ریاست کی آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں، اس سے چلیے اور ماڈرن ایج تک آئیے، کتنا جو ہے ڈیولپمنٹ ہوا ہے تھاٹ کا. الماوردی میں اور ابن خلدون کے تھاٹ میں کتنا فرق ہے. ٹھیک ہے، الفارابی میں اور اپنا دوسروں میں ابن جمع میں کتنا فرق ہے. یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسوہ حسنہ ہے وہ جنرل پرنسپلز ہیں، وہ کوئی فکسڈ سسٹم نہیں ہے جس کو آپ وہ آج کل کی کمپیوٹر اصطلاح کٹ اینڈ پیسٹ کر کے تو لگا لیں. ہمارے اسلامسٹ گروپس کا پرابلم ہی یہی ہے، اور جو ہمارا یوتھ گمراہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ نہ ان کو اسلام کا پتہ ہے اور نہ ہی ان کو ریالٹی کا پتہ ہے. اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو میڈیول اسکالرز کو پریویلیج کر رہے ہیں جنہوں نے اس دور کے لیے اجتہاد نہیں کیا. وہ اجتہاد از ٹائم باؤنڈ. تو آج کا اجتہاد کون کر رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آج کل تو ہر ایک آدمی جو ہے سمجھتا ہے کہ اس کو اجتہاد کرنے کا حق حاصل ہے. ایک لیول پہ پرہیپس ہے، بیکاز ہر ایک انڈیویجول جو ہے اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے اور اس کا وہ ہوگا ذمہ دار ہوگا. لیکن ایٹ دا لارجر لیول یو ہیو ٹو ہیو scholars that are grounded in Islamic knowledge. Every Tom, Dick and Harry is not qualified to do ijtihad. یہ مسئلہ جو ہے نا ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے. دیکھیے آپ نے بات کی اس کی الماوردی کی، ابن تیمیہ کی، بہت سارے اسلامک اسکالرس ہیں ان کے انٹرپریٹیشن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں، بیکاز دیز اسکالرس لیٹ می ایکسپلین ٹو یو وائی آئی ڈونٹ ایکسیپٹ دیئر انٹرپریٹیشن فار دا سمپل ریزن دیٹ دے ور ورکنگ انڈر ٹیرانیکل رولرس، اور وہ اپنے جو آئیڈیاز ہیں ان کو ٹیلر کر رہے تھے ہاؤ ٹو جسٹیفائی دا سسٹم دیٹ ایگزسٹس. اگریڈ اپون. اس سے دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام میں جو ہے نا آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ حالات کو دیکھ کر آپ اسلام کے اصول کو ٹویسٹ کریں کہ بھئی ہاؤ دے فٹ ایٹ دیٹ سچویشن. ان فیکٹ وٹ یو ہیو ٹو جج بائی ایز امام علی ہیڈ سیڈ کہ بھئی آپ ہر ایک انسان کو، ہر ایک کال کو حق سے ڈٹرمن کر کے، حق قرآن نے جو کہا ہے کیا ہے، اور اس کے مطابق آپ کسی کو جو نو میٹر ہاؤ گریٹ اے پرسنالٹی، لیکن ہم سب پر یہ فرض ہے کہ جی ہم اس حق کو حق مانے اینڈ دین وی سی ہاؤ. جب آپ بات کرتے ہیں حق کی، کہہ رہے ہیں کہ حق کو استعمال کریں اور حق کو سمجھیں، تو ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں اجتہاد ہر کسی کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو صرف اسکالرس کے لیے رکھا ہوا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف اسکالرس کا ہی کام ہے، مطلب ظاہر ہے کہ اسکالرس کا تو کام ہے، لیکن ایک اسلامک سسٹم میں، ایک اسلامک ریاست میں ایک انڈیویجول جو ہے اس کی ہی مسٹ ایگزرٹ ہز اٹموسٹ، ناٹ ایون ان اسلامک اسٹڈی بٹ اینی ویئر اے مسلم مسٹ ایگزرٹ ہز اٹموسٹ ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن. جہاں تک کوالیفیکیشن کی بات سمجھتے ہی نہیں ہیں، جب ہم سمجھنا چاہتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیے ہمارے یہاں پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے. اب لوگ جو ہیں ان کو کوئی مسئلہ کھڑا، چلیے جی مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں. ارے بھائی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، یو بیٹر انڈرسٹینڈ what the Quran says. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں میں آپ کی دو باتوں کا جواب دینا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام کے جو اصول ہیں ان کو وقت کے آگے پیچھے ٹوسٹ مڑوڑ کے ان کو کسی میں یہ نہیں کہہ رہا. میں بات کر رہا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں، اور جہاں تک میں کوالیفائڈ نہیں ہوں، میں جو ہوں آپ کی جو ہے نا دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اسلامک اسکالر نہیں ہوں. اب مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں اور میں اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ہوں اور اسٹوڈنٹ آف اسلامک پالیٹکس. کریکٹ، ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس اجتہاد کی کوالیفیکیشن نہیں ہے. میں مجھے صرف جو 4 چیزیں غلط نظر آتی ہیں جو میری سمجھ میں ہے میں وہ بات کروں گا. اگر جو ہے مجھے کو کنونس کر سکتا ہے میں ماننے کے لیے تیار ہے. ذرا بتائیے تو صحیح. میں 4 ایک جنرلی بات کر رہا ہوں. 4 کا لفظ ویسے استعمال کیا ہے جیسے کہ اللہ نے قرآن میں 2 2 3 3 4 4 بیویوں کی بات. ٹھیک ہے. دوسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ جو اصول ہیں ان کو کوئی چینج نہیں کر رہا، لیکن میں لوگوں کو کہتا ہوں بھائی دیکھو، جب مجھ سے بات ہوتی ہے معمولی طور پہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ قرآن کو اور حدیثوں کو
وہ اس مینول کی طرح نہ ٹریٹ کریں کہ جو آپ کی ٹی وی کے ساتھ آ رہا ہے یا آپ کی ریفریجریٹر کے ساتھ آ رہا ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا. یہ را ٹیکسٹ ہے. کریکٹ. اس را ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کوئی چیز ہے اللہ سیز, محمد سیز, اور اس کے بعد اس کو آپریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے انسان کی زندگی کے اندر. وہاں پہ کوالیفائڈ اسکالرز آتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج کل بائیفورکیشن آف نالج ہو چکا ہے, اور یہ آج کل کی بات نہیں ہے, یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ جہاں پر جس کو دین کی باتیں پتہ ہیں وہ 500 سال 600 سال پرانی فاسلائز نالج چلا آ رہا ہے, اور جو ڈسپرپورشنیٹلی دنیا کے بارے میں جانتا ہے وہ دین کے نالج سے محروم ہے. تو یہ ایک ڈائلیما ہے مسلم کمیونٹی کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کامران اس بارے میں کہ اگر آپ کی آبزرویشن ہے مسلم امہ کے بارے میں اس وقت, اگر آپ اسے امہ کہہ سکتے ہیں تو کیا اس کا اپائے کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ کیا مولویوں کو چاہیے کہ وہ مسجدوں میں پی ایچ ڈی کروانی شروع کر دیں انجینئرنگ کے اندر؟ دیکھیں یہ جنریشنل پروسیس ہے, یہ جنریشنل پروسیس ہے, اور مسلمان جو امہ ہے there is no ummah. We existed, have always existed from the time of the Khulafai Rashidun in multiple جو ہے نا political entities. ٹھیک ہے, اور رائیولریز ہیں ہماری. ہمیں اپنے اپنے جو ہمارے sphere of operation ہیں ان کے اندر ہمیں جو ہے اس پروسیس کو شروع کرنا ہے, تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ جو اتنے صدیوں کا گند ہے اس سے چھٹکارا حاصل کریں. تو پھر اگر ہم ایک امت ہی نہیں ہیں تو پھر تو بحث ہی ختم ہو گئی. پھر تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی امت کا مطلب میں ایز اے پولیٹیکل یونٹی کی بات کر رہا ہوں. پولیٹیکل یونٹی کے طور پہ ہی لے رہا ہوں. میں ایک ریلیجس یونٹی ہے, ریلیجس یونٹی پولیٹیکلی یونٹی نہیں ہے, اور پولیٹیکل یونٹی جو ہے بہت جلدی ختم ہو گئی تھی, بہت جلدی ختم ہو گئی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہونے کے بہت کچھ سالوں کے بعد یہ ختم ہوتی ہے. سالوں کا بھی خیر آپ تکلف کر رہے ہیں, آپ گھنٹوں کی بات کریں, مگر وہ ایک علیحدہ بحث ہے. ایسی بات نہیں. دیکھیے بات یہ ہے, on one or two points I agree with کامران. دیکھیے یہ جو بات ہے کہ ہم امت ایکچولی نہیں رہے, بیکاز امت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں ہر ایک مسلمان جو ہے دوسرے کے درد میں شریک ہوتا ہے. آج کل تو ہم نے ٹوٹلی کمپلیٹلی ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. اٹ از این ایلین سسٹم دیٹ از امپوزڈ اپون اس. ہم نے ان کے نیشن اسٹیٹ اسٹرکچر کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, ہم نے ان کے پولیٹیکل پارٹی سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. ہمارے ہاں جو رولرز ہیں وہ مطلب کہ اپنے آپ کو وہ جب حلف لیتے ہیں تو قرآن پر حلف لیتے ہیں, لیکن کام اپنے جو جتنے بھی کرتے ہیں وہ سب قرآن کے احکامات کے خلاف ہوتے ہیں. تو مطلب یہ سچویشن ہمارے مسلم دنیا میں ہوگی. امہ کا جو کانسیپٹ اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے وہ اس لیول پہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ مثلا اگر فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو پاکستان میں ایک مسلمان کو دکھ پہنچتا ہے کہ بھئی ہمارے مسلمان بھائیوں پر برا وقت گزر رہا ہے, یا اس طرح اور جگہوں پر دیکھتے ہیں. لیکن جہاں تک یہ جو بات انہوں نے کہی کہ جناب ایک صدیوں سے جو ہے نا یہ بائیفرکیشن چل پڑی ہے کہ جی جو مولوی ہیں تو بس مسجد میں ہی رہے ہیں, اور جو سیکولر دنیا میں ہیں وہ سیکولر میں. اب ان فیکٹ دیر از اے میجر چینج. اگر آپ ایران چلے جائیں, آپ وہاں کے علماء سے جا کر بات کریں, آئی ہیو ہیڈ لانگ ڈسکشنز ود دیم, اینڈ آئی کین ٹیل یو I was actually flabbergasted کہ بھی ان کو ماڈرن سائنٹیفک چیزوں کے متعلق جو علم ہے, ایک عالم دین کم میں بیٹھ کر جو وہ باتیں کرتا ہے, میرے تو بالکل یعنی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. میں کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, these people so well aware, مجھے بھی ان چیزوں کا پتہ ہے, میں تو کوئی عالم دین بالکل صحیح ہے. ان کا کریکولم جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ کمپریہنسو ہے, لیکن ایران کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں, میں جو ہوں اس پہ بہت کام کرتا ہوں, مجھے اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ ایران کے اندر ایک جو ہے ایک فشار ہے, وہ ان کی اپنی انٹرنل یونٹی خراب ہو چکی ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو اپنے آپ کو ریفارمسٹ کہتے ہیں اور حکومت کو کنزرویٹو کہتے ہیں. کنزرویٹیوز کے اندر اختلافات ہیں, احمد نژاد کا فیکشن ہے, لاریجانیز کا فیکشن ہے, رفسنجانی کا فیکشن ہے, اور آپ کے سپریم لیڈر جو ہیں پالیٹکس کھیل رہے ہیں ان سب کے ساتھ. دیکھیے بھائی یہ پتہ کیا, ایک میں قطع کلامی کی یہاں پہ معذرت چاہتا ہوں بفور وی گو ٹو اندر بریک. ایک جو چھوٹی سی بات میں کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے ایران کا ذکر کیا, آپ نے ان کے سسٹم کا ذکر کیا, ان لوگوں کا ذکر کیا, تو ایک چھوٹی سی کوٹ آپ کی جو ہے وہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. اور اس سے پہلے میں ایک ایران کے جو اپنا احمد نژاد ہیں, انہوں نے 14 دسمبر 2005 کو جو زاہدان میں اسپیچ کرتے ہوئے کہا تھا وہ پڑھوں گا. ایک چھوٹا سا کوٹ ہے اس کا, اور وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ if someone were to deny the existence of God or prophets and religion, they would not bother him. He's talking about the Western world. However, if someone were to deny the myth of Jews massacre, all the Zionist mouthpieces and the government subservient to Zionists tear their links and scream against the person as much as they can. This is our proposal. ساتھ میں انہوں نے اس کا ایک اپائے بھی پیش کیا ہے, اور وہ فرماتے ہیں give a part of your own land
in Europe, the US, Canada or Alaska to them so that the Jews can establish their country. یہ انہوں نے فرمایا. جب انہوں نے یہ فرما دیا which is almost tantamount to complete removal of Jews from Palestine or Israel or whatever you want to call him, اس پہ آپ نے یہ فرمایا ہے. اور میں آج ہی کے آپ کے جو آرٹیکل تھا جنوری 2011 کا اس سے ایک چھوٹا سا اقتباس دے رہا ہوں کرسچن میگزین کا آن لائن. آپ نے کہا کہ ایرانین پریزیڈنٹ احمد نژاد وانٹس ٹو وائپ Israel off the map is another oft repeated allegation of the West. He has never said any such thing. Even if Israel were wiped off the map, would the sky fall or the world come to an end? باقی آپ آگے بھی ذرا چلیں. ایک کمپلیٹ نیشن کی complete annihilation, wiping out from this earth's map کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا. اس کے آگے جو آپ نے فرمایا ہے what has been wiped off the face of the earth is Palestine, and this is what the Zionists and supporters of this colonial settler entity do not want the rest of the world to know. لیکن اس ہمیں تو پتہ چل گیا. بیچ میں آپ چھوڑ گئے ہیں کچھ اور. میں نے کہا کہ the Soviet Union disappeared from the face of this earth. Apartheid South Africa disappeared from the face of the apartheid South Africa. Yugoslavia disappeared from the face of this earth. The sky didn't fall. The world didn't come to an end. وہ سب philosophical literary باتیں ہیں. اپارتھائڈ جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں تھا. ملک فزیکلی اپارتھائڈ نہیں ہوتا کوئی بھی, لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے اپارتھائڈ, کہ ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم ریسسٹ ہیں یا اپارتھائڈ ہے. USSR ایک سرٹن باؤنڈری لگا دی گئی تھی, کلیکشن آف دوز کنٹریز. وہ کنٹریز نہیں نکلے وہاں سے, کنٹریز وہیں کی وہیں, وہ باؤنڈریز بدل گئی. مگر ان سب باتوں میں بات کرتے ہیں ابھی. آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, اس کے بعد واپس آتے ہیں, تھوڑا سا پانی وانی پی لیں گے, دوبارہ آ کے بات کرتے ہیں.